اللہ تعالیٰ 18ویں پارے کے ابتدا میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارے ہاں دولت اور شہرت والے کامیاب ہو گئے۔ صحت، دولت اور شہرت، تین قسم کے لوگ ہمارے ہاں کیا سمجھے جاتے ہیں؟ کامیاب۔ اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں پائی جائیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں غلط بات ڈال رہا ہے، تمہارے دلوں میں غلط چیزیں ڈال رہا ہے کہ دولت اور شہرت اور صحت سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ اللہ کی نظر میں کامیاب جو ہیں وہ صرف اور صرف مومنین ہیں۔ اور مومنین کون ہیں؟ مومنین سے مراد جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی عقیدے بنیادی عقیدے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ اس میں آپ ختم نبوت بھی شامل کر لیں، باقی جتنے بھی ہیں ماتوریدیہ، سلفیہ، مہند المفند، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کی گہرائیوں میں جائیں گے تو پیچیدگیاں بڑھتے چلی جائیں گی۔ اور بعض جو عقیدے ہیں وہ علماء کے لیے رکھے گئے ہیں کہ علماء ان میں آپس میں الجھے رہیں۔ دیکھیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہند المفند یہ کتاب ہی غلط ہے یا اس میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں یہ عقیدے غلط ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب عوام کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب علماء کے لیے، عالم لوگوں کے لیے ہے۔ عوام کے لیے جو کتاب ہے وہ بہشتی زیور جیسی کتابیں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی جو کتاب ہے بہشتی زیور، جس کے شروع میں تمام بنیادی عقیدے اور مسائل لکھے گئے ہیں، ایسی کتابیں عوام کے لیے ہیں۔ اگر آپ کسی عالم کو یہ کہتا ہوا سنیں کہ فلاں فرقے والے گمراہ ہے یا فلاں فرقے والے گمراہ ہیں، تو آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں کہ یہ علماء کے مسائل ہیں، علماء اس میں آپس میں الجھے رہے۔ اور ہر عقیدہ بنیادی عقیدہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں بعض ایسے مسائل ہیں، بعض ایسے عقیدے ہیں جو اتفاقی ہیں، جن میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مثال کے طور پہ اسلام میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ اب ایسا تھوڑی نہ ہے کہ حنفی کے نزدیک اتنی مرتبہ ہے، شافعی کے نزدیک اتنی مرتبہ ہے اور اہل حدیث کے نزدیک اتنی مرتبہ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شافعی، حنفی یا اہل حدیث اس میں اختلاف کرے گا تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ روزے رمضان کے روزے فرض ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ایسے مسائل ہیں جو اتفاقی ہیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی ان میں اختلاف کرے گا تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیابی کی جو پہلی شرط ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان سے مراد ایمان مفصل، جس میں نہ اہل حدیث کا اختلاف ہے، نہ بریلویوں کا اختلاف ہے اور نہ سنی اور نہ شافعیوں کا اختلاف ہے۔ تبھی تو جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اسے یہی بنیادی عقیدے بتائے جاتے ہیں کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا اور اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا۔ کیونکہ کافر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی حقیقت ہے، اس کے بعد پھر زندہ نہیں ہونا، تو اس لیے اس کو یہ سب کہلوائے جاتے ہیں جو کہ بنیادی عقیدے ہیں۔ اور اس میں آپ ختم نبوت بھی شامل کر لیں۔ پہلے یہ مسئلہ ایسا تھا جو اجماعی تھا اور واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ ہیں۔ اب چونکہ قادیانیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اسے ختم نبوت پر بھی کہلوائیں کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ آ چکے تھے 1400 سال پہلے۔ اور اس کے علاوہ عقیدہ تقدیر، کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہے اور یہ سب طے شدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی غم پہنچ رہا ہے، اگر کوئی غم آپ کو پہنچا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو غم نہ پہنچتا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی خوشی آپ کو پہنچی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خوشی آپ کو نہ پہنچتی، کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سب طے شدہ ہے۔ تو کامیابی کی پہلی شرط کیا بتائی؟ یہ والا ایمان۔